کے اس دوسرے حصے میں علماء عالم کے حالات پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس سے قبل محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حالات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ گزشتہ منگل کو جن وجوہات کی بنا پر یہ نشست منعقد نہ ہو سکی، انہیں بیان کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک آگاہ اور واقف ہوگا کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا پریشانیاں تھیں، وہ کیا مجبوریاں تھیں جن کی بنا پر ایک ہفتے کے لیے تعطل آ گیا۔ تو اس سلسلے میں بس گزارش یہ ہے کہ اعلان اگرچہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بارے میں تھا، لیکن گزشتہ چند دنوں میں کچھ واقعات اور حالات ہمارے سامنے آئے، آپ کے سامنے آئے، اور کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی مصلحتیں درپیش ہو گئیں جن کی بنا پر شیخ مفید کی حالات بیان کرنا اس وقت خلاف مصلحت ہے، اور 2 یا 3 ہفتے کے بعد جب حالات ذرا پرسکون یا نارمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد شیخ مفید کے حالات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج ہماری تقریر کا عنوان ہے سید مرتضیٰ اور ان کے بھائی سید رضی۔ آپ کے ذہن میں ترتیب تو ہوگی جو اس سے قبل آ چکی ہے کہ غیبت صغریٰ میں محمد ابن یعقوب کلینی سب سے پہلے نمایاں ترین عالم ہیں، ان کے حالات بیان ہوئے۔ محمد ابن یعقوب کلینی کے بعد شیخ صدوق کا زمانہ آتا ہے جو 305 یا 306 ہجری میں دعائے ایمان سے متولد ہوتے ہیں اور 383 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید کا زمانہ آتا ہے جو بغداد میں، اور وہ بغداد جو اس زمانے میں تمام دنیا اسلام کا بھی اور خصوصیت سے دنیا سیرت کا بھی سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس بغداد کے رئیس اعظم تھے، مرجع عالی قدر تھے، اور شیخ مفید کے انتقال کے بعد مرجعیت اور شیعوں کی دینی قیادت سید مرتضیٰ کو منتقل ہوئی جو شیخ مفید کے ممتاز ترین شاگرد تھے۔ تو سید مرتضیٰ کا زمانہ شیخ مفید کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ ہمارا دستور اور طریقہ ہے کہ ہر گفتگو کی ابتدا میں اس عصری کے مختصراً کچھ حالات بیان کیے جاتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ حالات اگرچہ عام سننے والے کے لیے کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن گفتگو کو ہر اعتبار سے جامع اور مکمل بنانے کے لیے ان کا بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کی آپ کو زحمت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تاریخی واقعات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ سید مرتضیٰ جن کا نام نامی علی ابن حسین ہے، خود ان کا نام علی ہے اور ان کے والد کا نام حسین ہے، حسین ابن موسیٰ ابن ابراہیم۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین ہے۔ کیونکہ یہ باپ کی جانب سے بھی اور ماں کی جانب سے بھی سید ہیں، اسی لیے ان کا مشہور ترین لقب سیدی کتب فقہ میں اور کتب تاریخ میں نظر آتا ہے۔ سید مرتضیٰ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے صرف 5ویں پشت میں تھے۔ ان کا نام علی، ان کے والد کا نام حسین، ان کے دادا کا نام موسیٰ، ان کے پردادا کا نام ابراہیم، اور یہ ان کے پردادا 7ویں امام کے مشہور ترین فرزندوں میں سے ایک ہیں۔
تو خود سید مرتضیٰ امام ہفتم کے پوتے کے پوتے ہیں، صرف بیچ میں 4 واسطے ہیں جن سے ان کا سلسلہ نسب 7ویں امام سے مل جاتا ہے، اور ان کی والدہ 4تھے امام کی نسل میں ہیں، 4تھے امام کے بیٹے عمر اشرف کی اولاد میں ان کی والدہ ہیں۔ چنانچہ باپ اور ماں دونوں جانب سے نجیب الطرفین سید ہیں، سید مرتضیٰ۔ سید مرتضیٰ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کے مشہور القاب میں سب سے پہلا لقب مرتضیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ذو المجدین، ابو السمانی اور علم الخدا، یہ سید مرتضیٰ کے مشہور ترین لقب ہے۔ سید مرتضیٰ کی ولادت 355 ہجری میں شہر بغداد میں ہوئی، اور اسی شہر بغداد میں 25 ربیع الاول سن 436 ہجری کو سید مرتضیٰ نے وفات پائی۔ 355 ہجری میں ولادت ہے، 436 ہجری میں ان کی وفات ہے، چنانچہ ان کی عمر 80 سال اور کچھ مہینے قرار پاتی ہے، تقریباً 81 سال۔ سید مرتضیٰ کو ابتدا میں انہی کے گھر میں دفن کیا گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کی میت کو ان کے جد امجد یعنی 7ویں امام کے روضے میں سونپا گیا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں سے انہیں کربلا معلیٰ میں قبر سید الشہداء کے قریب منتقل کیا گیا، اس مقام پر جہاں ان کے والد اور ان کے بھائی کی قبریں پہلے سے موجود تھیں۔ سید مرتضیٰ کے اساتذہ میں مشہور ترین نام 2 استادوں کا ہے، ایک شیخ مفید جن کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا، اور ایک شیخ صدوق کے سگے بھائی حسین صدوق، شیخ صدوق کے وہ بھائی کہ جو شیخ صدوق کی طرح سے دعائے امام سے پیدا ہوئے۔ اگر گزشتہ تقریر ذہن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ صدوق کے والد نے حسین ابن رو کے ذریعے سے امام کی خدمت میں جو عریضہ بھجوایا تھا، تو اس کے جواب میں امام نے 2 بیٹوں کی خوشخبری سنائی تھی، بڑے علی ابن باقیہ امی اور چھوٹے حسین ابن باقیہ امی۔ تو یہی حسین ابن باقیہ امی جو شیخ صدوق کے چھوٹے بھائی ہیں اور شیخ مفید، یہ سید مرتضیٰ کے ممتاز ترین اساتذہ میں ہیں، اور سید مرتضیٰ کے نمایاں ترین شاگردوں میں شیخ نجاشی کا ذکر آتا ہے اور شیخ ابو جعفر طوسی کا، کہ جن کے حالات پر انشاءاللہ آئندہ منگل کو گفتگو ہوگی۔ شیخ نجاشی جو سید مرتضیٰ کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ابو علی اور سلار ابن عبدالعزیز کے ساتھ مل کر سید مرتضیٰ کو غسل دیا تھا اور کفن پہنایا تھا۔ سید مرتضیٰ کی کتابوں کی تعداد اگرچہ تاریخ میں واضح طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اتنا موجود ہے کہ بہت بڑی تعداد میں سید مرتضیٰ نے کتابیں تصنیف کی، جن میں مشہور ترین کتاب شافی، کتاب الزریہ، کتاب الغرر والدرر، کتاب الذخیرہ، کتاب تنزیہ الانبیاء جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور بازاروں میں موجود ہے، اور ان کا ایک دیوان جس کے اندر آل محمد کی مدح میں اور واقعہ کربلا کے سلسلے میں مرثیے تقریباً 20,000 اشعار کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی حقیقی تعداد کیا ہے ان کتب کی، اس کے بارے میں علماء اعلام اب تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکیں۔ سید مرتضیٰ کے ان مختصر ترین حالات کے بعد، جن میں ان کا نام، کنیت، لقب، والد کا نام، والدہ کا نام، ولادت کا سن، وفات کا سن، ان کی جائے ولادت، ان کی جائے وفات، ان کا مدفن، اساتذہ، شاگرد اور کتابیں، اس کے بعد صرف 2 باتیں اور رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر واقعات کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ پہلی بات یہ کہ سید مرتضیٰ کے خاندان میں 2 اور نمایاں ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک سید مرتضیٰ کی ایک صاحبزادی ہیں جو اپنے چچا سے یعنی سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی کے ذریعے سے
کئی احادیث کو نقل کرتی ہیں معصومین سے، اور ان سے بھی بے شمار علماء نے احادیث کو نقل کیا ہے، یعنی اپنے زمانے کی ایک عالمہ اور احادیث کی روایت کرنے والی مخدرہ تھی، سید مرتضیٰ کی ایک صاحبزادہ تھی۔ اور دوسری چیز، سید مرتضیٰ کے خاندان میں ایک نمایاں ترین ہستی ان کے چھوٹے بھائی کی ہے، جن کا نام شریف رضی، اور جو سید مرتضیٰ سے 4 سال چھوٹے ہیں، یعنی سن 359 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن سن 405 یا 406 ہجری میں عین حالت جوانی میں 43 سال کی مختصر سی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید مرتضیٰ کے حالات بیان کرتے ہوئے سید رضی کا ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور ان دونوں بھائیوں کے حالات جب آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر ذہن کے اندر یہ واضح ہوگا کہ وہ کیسا ماحول اور کیسا دور تھا جن میں ہمارے علماء کرام نے اپنی ہر ممکن وسعت، قدرت اور کوشش کے ساتھ دین حقہ کی اس انداز سے تبلیغ کی کہ آج ہم اس قابل ہو سکے کہ اپنے آپ کو آل محمد کا ماننے والا کہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے گی کہ آج میں اور اس دور میں کتنا فرق تھا کہ آج باوجود اتنی تبلیغات کے اور باوجود اتنی کثرت کے ہم علماء کرام کی قیادت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور اس دور کے اندر باوجود ہر قسم کے مسائل، آفتوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے تاریخ ہمارے سامنے اس حقیقت کو پیش کرتی کہ ہر آل محمد کا ماننے والا اور ہر شیعہ علی مکمل طور پر تابع اور فرما بردار تھا حکم علماء کرام کا۔ تو سید مرتضیٰ جو اپنے زمانے میں بغداد شہر کے تمام صاحبان ایمان کے حاکم حقیقی تھے، مرجع اعلیٰ تھے، اور تمام دنیا کے شیعہ سید مرتضیٰ کی تقلید میں تھے، چنانچہ سید مرتضیٰ سے مختلف شہر کے رہنے والے جو سوالات کرتے تھے، ان سوالات کو بھی شہروں کے حساب سے، مصر والوں کے سوالات، قم والوں کے سوالات، بغداد والوں کے سوالات، شہروں کے حساب سے ان سوالات اور ان کے جوابات کو جمع کر کے شائع کیا جا چکا ہے۔ سید مرتضیٰ کے ان مختصر سے حالات کے بعد اب آئیے ہم سید مرتضیٰ کے اصلی کارنامے کو دیکھیں اور اس دور پر ایک نگاہ ڈالیں جن میں سید مرتضیٰ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ بغداد کا شہر جو تقریباً 9ویں امام کے زمانے سے شیعت کا مرکز بنتا چلا جا رہا تھا، اور 10ویں اور 11ویں امام کو جب ظالم حاکموں کے ظلم کی وجہ سے بغداد چھوڑ کر سامرہ جانا پڑا، تو ہر امام نے اپنے جاتے وقت اپنا ایک نائب شہر بغداد میں مقرر کر دیا، اور غیبت صغریٰ کا جب آغاز ہوا تو یکے بعد دیگر 4 نائب امام اسی شہر بغداد میں مقیم رہے، اور اسی شہر بغداد میں انہوں نے شیعت کے مرکز کو قائم کیا۔ اور یہ شیعت کا مرکز شیخ ابو جعفر طوسی کے زمانے تک قائم رہا، جو سید مرتضیٰ کے بعد کے عالم ہیں، اور سن 4ویں صدی ہجری کے اختتام اور 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں کسی مقام پر شہر بغداد میں شیعہ اور سنی کا وہ فساد ہوا جس کے نتیجے میں پورے محلہ سرخ کو آگ لگا کے تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد شیخ طوسی کو نجف اشرف منتقل ہو جانا پڑا۔ تو سید مرتضیٰ کے شہر میں بغداد اپنے پورے عروج کے اوپر تھا، اور صاحبان ایمان جو صدیوں سے مصائب کو برداشت کر رہے تھے اب ایک مقام پر منظم طریقے سے جمع ہو چکے تھے۔ چنانچہ سید مرتضیٰ کے بارے میں خصوصی بات جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ اپنے زمانے کے مالدار ترین انسان تھے۔ سید مرتضیٰ علم و فضل میں ان کا کیا مقام تھا وہ تو آپ واقعات سنتے جائیں گے، تفصیلات آتی جائیں گی، لیکن یہ تصور نکالنے کے لیے جو آج بھی صاحبان ایمان کے ذہنوں میں برابر سے موجود ہے کہ عالم کو فقیر ہونا ہی چاہیے، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہنا ہی چاہیے، کوئی کام ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، اگر خدا اسے کوئی نعمت عطا بھی کرے تب بھی اسے لوگوں کے سامنے اسی خستہ حالی کے ساتھ آنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کے تقدس کی اور زہد کی تعریف کریں۔ مگر سید مرتضیٰ جس دور میں تھے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے زمانے کے مالدار ترین اشخاص میں سید مرتضیٰ کا شمار ہوتا تھا۔ جس زمانے میں سید مرتضیٰ تھے ان کے برابر دولت صاحبان ایمان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد سے لے کر مکے تک کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس میں سید مرتضیٰ کی جائیداد موجود نہ ہو، اور جب سید مرتضیٰ سفر حج کے اوپر جایا کرتے تھے، کیونکہ
وہ نقیب بھی تھے اور امیر حج بھی تھے، جس کی تفصیل ابھی آتی۔ جب وہ سفر حج پہ جاتے تھے تو تمام راستے میں خیرات اور صدقہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور کے 9,000 دینار ایک ایک شخص کو بطور خیرات یا بطور صدقہ سید مرتضیٰ نے اپنے سفر حج میں دیے تھے۔ سید مرتضیٰ کے تجارتی قافلے اور کاروباری مراکز تمام دنیا اسلام کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور یہی سبب تھا کہ جب وہ وقت آیا کہ مذہب شیعہ کو سرکاری طور پر تحفظ فراہم کرنے کی بات ہونے لگی، تو سید مرتضیٰ ہی تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس سلسلے میں بھرپور کوشش کی، مگر اس زمانے کے صاحبان ایمان ان کی صحیح معنوں میں مدد نہ کر سکے، کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب عباسی خلفاء میں سے قادر باللہ کا دور حکومت آیا تو اس زمانے میں مسلمانوں میں اتنے فرقے بن گئے تھے، اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا، اور اتنی اسے وسعت دے دی گئی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مجتہد سمجھ کر اپنے اپنے نظریات کے مطابق فتوے دے رہا تھا، اور شریعت میں ایک نئی چیز داخل کی گئی تھی جس کا نام تھا استحسان۔ معصوم کے زمانے تک خالص قیاس کو شریعت میں داخل کیا گیا تھا، یعنی اپنی عقل سے فیصلے کرنا، مگر اس کے بعد استحسان کے نام سے ایک اور چیز کو داخل کر دیا گیا۔ استحسان کے معنی جو چیز تمہیں پسند آ جائے سمجھ لو کہ یہی حکم خدا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جب تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہو، تمہارا علم کام نہیں کر رہا ہو، تو بس اپنی طبیعت کو دیکھو، اپنی مرضی کو دیکھو، اپنے مزاج کو دیکھو، جو چیز تمہاری طبیعت میں آ جائے، جسے تمہارا دل قبول کر لے، سمجھ لو کہ یہی حکم شریعت ہے اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ چنانچہ قیاس کے بعد جب استحسان کو داخل کیا گیا تو اتنے سارے فقہی مکاتب فکر پیدا ہو گئے، اتنے سارے مجتہدین پیدا ہو گئے کہ جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، اپنی عقل اور اپنی طبیعت کو دیکھ کر فتوے دیتے چلے جا رہے ہیں کہ حاکم وقت بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر یہی کیفیت رہی تو اصل دین ختم ہو کر رہ جائے گا، اس کے بعد میں کیسے حکومت کر سکتا ہوں؟ مسلمان ہی نہ رہیں گے تو میری حکومت کیسے رہے گی؟ چنانچہ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ لیا اور اعلان کر دیا، ایک مخصوص رقم مقرر کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اتنے 1000 دینار دے گا، جو فقہی مکتب فکر اتنے 1000 دینار دے گا، اس کو تو اجازت ہوگی فتویٰ دینے کی، اور جو اتنے پیسے نہ دے سکے گا اس پر پابندی لگا دی جائے گی کہ آئندہ پھر اس سلسلے کا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چار فقہی مکاتب فکر کے ماننے والوں نے، حنفی و حنبلی و شافعی اور مالکی، انہوں نے حاکم وقت کو وہ مقررہ رقم ادا کر دی۔ چنانچہ حاکم نے اعلان کیا کہ اب ان چاروں کو سرکاری طور پر اجازت دی جاتی ہے کہ یہ اپنے مسائل کی تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ سب پہ پابندی لگائی جاتی۔ سید مرتضیٰ اس زمانے میں اس مکتب فکر کے قائد تھے جو جعفری یا امامی مکتب فکر کہلاتا تھا۔ انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ یہ بہترین موقع ہے تقیہ ختم کرنے کا۔ اگر حاکم وقت راضی ہو جائے اور ہم اس سے اس کی مقررہ رقم دیتے لے جا کر، تو اس کے بعد سرکاری طور پر ہمیں تحفظ مل جائے گا، ہم پر سے پابندی ہٹ جائے گی، تقیہ ختم ہو جائے گا، مومنوں کی جان اور مال محفوظ ہو جائے گی۔ چنانچہ خود حاکم وقت کے پاس گئے اور جا کر اس سے معاملہ طے کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے 2 لاکھ دینار طلب کیے اور ایک میں ہے کہ اس نے 1 لاکھ دینار طلب کیے۔ چنانچہ سید مرتضیٰ حاکم وقت سے بات کر کے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مال میں سے جتنا ممکن تھا اسے نکال کر جمع کیا اور پھر صاحبان ایمان سے درخواست کی کہ باقی تم پورا کر دو تو آج کے بعد تمہارے لیے راحت و آسانی ہو جائے گی۔ 2 لاکھ دینار کی روایت ہے، اس روایت میں لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ نے 1 لاکھ دینار تنہا اور اکیلے جمع کر دیے، کہا کہ اتنا میں دیتا ہوں اور باقی 1 لاکھ تم سب کے سب مل کر ادا کرنا۔ اور دوسری روایت میں جو زیادہ معتبر محسوس ہوتی
اس میں یہ ہے کہ حاکم نے 1,00,000 دینار طلب کیے تھے اور سید مرتضیٰ نے اس میں سے 80,000 دینار اپنی جیب سے دینے کا اعلان کر دیا. 80,000 دینار خود سے جمع کر لیے اور باقی تمام صاحبان ایمان سے کہا کہ اب تم فقط 20,000 دینار جمع کر کے دے دو تو اب جان مال عزت اور مذہب کو تحفظ مل جائے گا. لیکن پتہ نہیں کیا حالات تھے، علماء اس کا جواب نہیں دے سکے کہ پتہ نہیں کیا حالات تھے. یا تو اس زمانے میں آل محمد کے ماننے والوں کی تعداد بے انتہا کم تھی، یا وہ بے انتہا غربت کا شکار تھے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آج کی طرح سے اس دور میں بھی غافل رہے ہوں اور کسی نے اس بات پر توجہ ہی نہ دی ہو. لیکن خلاصہ یہ کہ اتنی بڑی قربانی خود پیش کرنے کے باوجود کہ 1,00,000 میں سے 80,000 میں دیتا ہوں، 20,000 کا تم انتظام کر دو، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا اور کسی نے مطلوبہ رقم انہیں نہ پہنچائی. چنانچہ یہ ایک موقع تھا جو ہاتھ آ کر نکل گیا. لیکن اس سے بذات خود یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سید مرتضیٰ اپنے دور میں کتنی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہستی تھی. لیکن سید مرتضیٰ کی تمام مال و دولت کے باوجود ان کا زہد و تقوی اپنے مقام پر ہے، ان کی علمیت اور ان کا علم و فضل اپنے مقام پر ہے. یہی سبب ہے کہ تمام کے تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا. سید مرتضیٰ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ قسم کھا لیں کہ یہ عربوں سے زیادہ عربی زبان جانتے ہیں تو اس قسم کے کھانے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بالکل سچی قسم ہوگی. ان کی ایک کتاب الغرر والدرر کے بارے میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ علماء اہل سنت نے آج تک کسی شیعہ کتاب کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف سید مرتضیٰ کی اس ایک کتاب کی گئی ہے. کتنی تعریف اس ایک کتاب کی گئی، اور اس اقرار کے ساتھ کہ 7ویں امام کی اولاد میں جتنے بھی خاندان وجود میں آئے ان میں سب سے زیادہ جلیل ترین، سب سے زیادہ شریف ترین گھرانہ سید مرتضیٰ کا گھرانہ تھا. یہ وہ عظیم ہستی ہے سید مرتضیٰ کی جن کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی خود ہماری ایک تقریر کا عنوان اور موضوع بنیں گے. خواجہ نصیر الدین طوسی اپنے زمانے کے بے مثال فلسفی اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ مذہب حقہ کی تبلیغ کسی شخص نے نہیں کی ہے اب تک، وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کہ انہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی وحشی ترین قوم کے دلوں کو مسخر کر کے انہیں مسلمان بنایا، یعنی یہ منگول قوم. تو خواجہ نصیر الدین طوسی جن کے شاگرد علامہ ہلی کا نام تو ہمارا بچہ جانتا ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کبھی وہ درس دیتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اگر سید مرتضیٰ کا نام آ جاتا تھا تو فوراً کہتے تھے کہ صلوات اللہ علیہ، ان پر خدا کا درود و سلام ہو. اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں کو جن میں بڑے بڑے فقہا، مجتہدین اور قاضی موجود ہوتے تھے انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ بے شک کیوں نہ درود بھیجا جائے، سید مرتضیٰ کی شخصیت اور ہستی ہی ایسی ہے کہ ان پر درود و سلام ہر شخص کو بھیجنا چاہیے. یہ خود ایک فقیہ اور ایک فلسفی اور ایک مجتہد کی بات ہے. تو کتنی عظمت ہے سید مرتضیٰ کے اندر کہ علماء تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر درود و سلام بھیج کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں اس سے قبل کی متواتر 2 تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، پہلی تقریر محمد ابن یعقوب کلینی کی، اس میں بھی میں نے بیان کیا کہ علماء اسلام نے یہ ایک فہرست بنائی ہے کہ ہر صدی میں شیعوں کا وہ کون سا عالم ہے جسے مجدد کا لقب دیا جائے، جسے مجدد کہا جائے. پہلی صدی میں اگر انہوں نے 5ویں امام کا نام لیا اور دوسری صدی میں اگر انہوں نے 8ویں امام کا نام لیا تو تیسری صدی میں محمد ابن یعقوب کلینی کو اور چوتھی صدی میں سید مرتضیٰ کو انہوں نے مجدد قرار دیا ہے. اتنی عظیم ہستی کہ انہیں چوتھی صدی عیسوی کا مجدد قرار دیا گیا. دین کی تجدید کرنے والے دین اسلام کو جو اس زمانے میں صاحبان اسلام کی غفلت کی وجہ سے فراموش کیا جا رہا تھا، ایک نیا رنگ اور ایک نیا انداز عطا کیا. اس فہرست میں عام علماء اسلام شامل کر رہے جس میں پہلے 2 نام 2 معصوموں کے ہیں اور تیسرا نام محمد ابن یعقوب کلینی کا ہے اور چوتھا نام سید مرتضیٰ کو عطا کیا گیا. اور اس سے اور ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ
کہ جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا شیخ صدوق والی، اور اس میں جلدی کی وجہ سے بات ذرا شاید غلط انداز میں پہنچی، کہ وہ روایتیں جس میں جزیرہ خضرا کے واقعات بیان کیے گئے، وہ گرین لینڈ، وہ جزیرہ خضرا جہاں پہ زمانے کے امام کی حکومت قائم ہے اور امام زمانہ کے فرزند ظاہری اعتبار سے لوگوں کے سامنے حکومت کر رہے ہیں، اس جزیرہ خضرا میں صرف 5 علماء کے نام ہر مقام پر ملتے ہیں، 5 ایسے جلیل القدر عالم کہ جن کا تذکرہ اس جزیرہ خضرا میں ہر مقام پر ملتا ہے، جن میں سے 3 تو وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع کیا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ صدوق جن 2 کا تذکرہ ہو گیا، اور ابو جعفر طوسی جن کا ذکر آئندہ ہوگا، اور اس کے علاوہ 4تھا نام سید مرتضیٰ کا ہے اور 5واں نام علامہ ہلی کا۔ وہ علامہ ہلی نہیں کہ جو مشہور و معروف ہیں، بلکہ ان کے ماموں نجم الدین ہلی۔ تو یہ صرف 5 علماء وہ ہیں جن کا نام جزیرہ خضرا میں حکومت امام زمانہ میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو اندازہ کریں سید مرتضیٰ کی جلالت علمی کا، سید مرتضیٰ کے وقار کا، اور سید مرتضیٰ کی دینی خدمات کا، کہ جزیرہ خضرا میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کا نام نظر آتا ہے۔ یہاں اگر کوئی عام مسلمان ایک فہرست تیار کرتا ہے مجددین مذہب شیعہ کی، تو معصوم امام کے ساتھ سید مرتضیٰ کے نام کو نقل کرتا ہے۔ کتنا بلند مقام ہے، کتنا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے سید مرتضیٰ کا۔ اور پھر وہ واقعہ، وہ مشہور ترین واقعہ سید مرتضیٰ کے علم و فضل کی گواہی دینے کو تیار ہے، سید مرتضیٰ کے مقام کو بتانے کو تیار ہے، جو ہمارا بچہ جانتا ہے۔ وہ مشہور ترین واقعہ کہ شیخ مفید سو رہے ہیں، بستر پہ دراز ہیں، دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد رات کو آرام کر رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی ہے، دوسری جانب حسین ہے، ان دونوں کو لے کے مسجد میں داخل ہوئی۔ شیخ مفید دیکھ رہے ہیں میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں، شاگردوں کو درس دے رہا ہوں، اور ایک مرتبہ رسول کی بیٹی آئی اور آنے کے بعد میرے قریب پہنچی، میرے سامنے آ کر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد حسن و حسین کو آگے بڑھایا اور صرف اتنا کہا کہ علم الفقہ، صرف اتنا کہا علمہم الفقہ، کہ اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے دینا، میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کا علم دے دینا۔ اور شیخ کی آنکھ کھل گئی، بستر پہ بیٹھے ہیں حیران و پریشان، سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے، یہ کیا خواب میں نے دیکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس خواب میں کوئی معصوم یا معصومہ آئے وہ خواب غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ خواب سچا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں حسن و حسین کو تعلیم دوں، میں حسن و حسین کو فقہ سکھاؤں۔ شیخ کی تمام رات بے چینی میں گزر گئی، کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی، اسی اضطراب کی حالت میں گزر گئی۔ اگلا دن آیا، پریشان محلہ کرخ کی مسجد میں پہنچے۔ یہ پورا محلہ آل محمد کے ماننے والوں کا محلہ تھا، جسے آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا بعد میں۔ محلہ کرخ کی مسجد میں پہنچے، مسجد میں اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں بیٹھ کے روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ شاگرد آ چکے ہیں، شیخ نے کتاب کھول کے سبق پڑھانا شروع کیا، مگر شاگرد محسوس کر رہے آج شیخ کا دل نہیں لگ رہا ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیا کہیں شاگرد، شیخ کے روب علمی کی وجہ سے خاموش ہیں، اور ادھر شیخ مفید ہیں، کتاب کھلی ہے مگر ذہن کام نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ یہی کیفیت ہے کہ یکایک شیخ کو اطلاع ملی، کہ اس دور کے جو نقیب ہیں، نقیب آل ابی طالب ہیں، ان کی بیوی فاطمہ بنت حسین آ رہی ہیں۔ اپنے دور کے بغداد کے تمام شیعوں کے نقیب، اتنے بڑے معزز اور صاحب عزت شخص کی بیوی آ رہی، شیخ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اور یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ بنت حسین جو آئی تو ایک ہاتھ میں ایک بیٹے کو اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے بیٹے کو لیے ہوئے، دونوں بچے ماں کی انگلی پکڑے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ کے سامنے آ کے بیٹھی اور صرف ایک جملہ کہا، علمہم الفقہ،
کہ اے شیخ میرے ان 2 بچوں کو فقہ کی تعلیم دے دینا، میرے ان 2 بچوں کو علم فقہ سکھا دینا۔ بس اتنا سننا تھا، بے اختیار شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ بنت حسین جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ چوتھے امام کی اولاد سے ہیں، ایک مرتبہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ اے شیخ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو لے کے آئی، تعلیم دینے کی بات کی اور شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ نے روتے روتے صرف اتنا کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا تھا، یہ کہہ کے اپنا پورا خواب سنا دیا اور سمجھ گئے کہ ان 2 بچوں پر خاص طور پر جناب سیدہ کا فضل اور برکت ہے اور ان کی خواہش ہے کہ انہیں خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی جائے۔ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ یہ 2 بچے کون ہیں جو نجیب الطرفین سید تھے، 7ویں امام کے پوتے کے پوتے اور ان کی والدہ چوتھے امام کی اولاد میں۔ ایک کا نام سید مرتضیٰ اور ایک کا نام سید رضی تھا۔ شیخ مفید نے ان دونوں بچوں کو اپنی شاگردی میں لیا اور اس کے بعد اتنی محنت کے ساتھ دونوں کو پڑھایا کہ ایک سید مرتضیٰ علم الہدا قرار پائے کہ جن کا ذکر آپ سماعت فرما رہے، اور دوسرے شریف رضی سید رضی قرار پائے کہ جن کے کمال کا اندازہ آپ اس سے کریں، سید رضی کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ سید رضی جو بہت مختصر عمر پائی، 43 سال کی مختصر ترین عمر، اور اس مختصر ترین عمر میں ایک ایسا کام کر کے گئے جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ امیر المومنین کے تمام خطبات کو اور تمام کتب کو اور تمام نصیحتوں کو جمع کیا جائے اور جتنے انہیں مل سکے انہیں جمع کر کے کتاب مرتب کی جس کا نام نہج البلاغہ ہے، جسے اخ القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا بھائی، نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کو مرتب کیا تو عظمت کا اندازہ کریں کہ بعض علماء اسلام نے شک و شبہ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب سید رضی نے خود لکھی اور لکھنے کے بعد علی کے نام سے منسوب کر دی۔ اب اگرچہ اس اعتراض کا جواب آپ کو نہج البلاغہ کے ہر ترجمے کے شروع میں ملے گا دلائل کے ساتھ، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا کہ اندازہ کریں سید مرتضیٰ کے سید رضی کے مقام علمی کا کہ سید رضی امیر المومنین کا کلام جمع کر رہے ہیں تو علماء کو یہ اشتباہ ہو رہا ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ خود ان کی اپنی تحریر ہے۔ سید رضی کا مقام علمی کتنا بلند ہوگا کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ ان کا اپنا کلام ہے یا معصوم امام کا کلام ہے۔ سید رضی کی جو دوسری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اگرچہ ان سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سید رضی کی تحریر کی، سید رضی کے خطبات کی، سید رضی کی کتابوں کی ایسی کھاد بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کتاب کو دیکھ کر بھی وہ سمجھے کہ شاید یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ایسے جلیل القدر بھائی، ایک سید مرتضیٰ اور ایک سید رضی، آپ نے یہ مخصوص واقعہ سنا جس میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے شہزادی نے، کس انداز سے بی بی فاطمہ نے ان دونوں بچوں کو اپنا بیٹا قرار دے کر خصوصی فرمائش کی تھی شیخ مفید سے کہ انہیں فقہ کی تعلیم دی جائے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی زندگی کے مزید حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس منزل کے اوپر یہ فائز تھے۔ سید مرتضیٰ کا ایک لقب ہے علم الہدا۔ علم الہدا کا مقصد ہے ہدایت کا علم، ہدایت کی نشانی، ہدایت کا جھنڈا۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی تاریخ ایک واقعہ بتاتی ہے کہ یہ لقب انہیں کیوں ملا، یہ لقب انہیں کیسے ملا۔ سن 419 یا 20 ہجری کا واقعہ کہ عباسی خلیفہ قادر باللہ کا وزیر اعظم بیمار پڑا، اور یہ وہ وزیر اعظم تھا جو اگرچہ عباسی حاکم کا تھا، عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت موجود تھی۔ یہ بیمار پڑا، بیماری بڑھتی چلی گئی، علاج کیے، علاج پر علاج کیے، مسلسل علاج کرتا رہا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک رات جب انتہائی پریشان اور حیران تھا، کوئی راستہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اس بیماری سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا تھا، تو رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیماری کا علاج چاہتے ہو تو بس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، میرے بیٹے علم الہدا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ عباسی خلیفہ کا وزیر اعظم جو یہ سنتا تو حیران ہو کر پوچھتا کہ یا امیر المومنین، یہ علم الہدا کون ہے جنہیں کائنات کا ہادی، اس شخصیت کو کائنات کا ہادی علم الہدا کہے، جسے کائنات کا ہادی، ہدایت کا علم، ہدایت کا پرچم، ہدایت کا نشان قرار دے، وہ کون، کتنی عظیم شخصیت ہوگی؟ تو وزیر اعظم حیران ہو کر پوچھتا کہ یہ علم الہدا کون ہے جن کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ تو بس اتنا کہا کہ علی ابن حسین موسوی، میرا بیٹا علی ابن حسین موسوی، جو سید مرتضیٰ کا حقیقی اور اصلی نام ہے، اور یہ کوئی گمنام یا پوشیدہ نام تو نہ تھا۔ وزیر اعظم کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی فوراً اس نے خط لکھا اور اس خط کے اندر انہیں علم الہدا کہہ کر مخاطب کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ جب یہ خط سید مرتضیٰ کے پاس پہنچا تو ایک مرتبہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، علم الہدا، ہدایت کا علم مجھے کہا جا رہا ہے، یہ تو معصوم ہی کا خطاب ہو سکتا ہے۔ گھبرا گئے، اللہ اللہ فی امری ھذا، ایک مرتبہ فوراً جواب لکھا وزیر اعظم کو کہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا ہے، تو نے میرے لیے کیسا نام منتخب کیا ہے، یہ تو نے میرا وہ نام رکھا ہے کہ جس سے اس نام کی توہین ہو رہی ہے، میں اس نام کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ فوراً وزیر اعظم نے تفصیل کے ساتھ اپنا خواب لکھ کر بھیجا اور کہا کہ یہ میرا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ نام آپ کے جد نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ لقب آپ کے جد سے دیا ہوا ہے اور آپ کے انہی جد کا واسطہ میرے حق میں دعا کریں۔ اب سید مرتضیٰ خاموش ہو گئے، وزیر اعظم کے حق میں دعا کی، وہ چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو گیا۔ جب صحت یاب ہو کر حاکم کے دربار میں پلٹ کے واپس گیا، قادر باللہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنے جلدی کیسے صحت یاب ہو گئے، کس حکیم کی دوا استعمال کی تھی، کس طبیب کا علاج کیا تھا؟ اس وزیر اعظم نے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیا میں نے خواب دیکھا، کس انداز سے میں نے دعا کروائی۔ عباسی خلیفہ نے سنا، بے اختیار حکم دیا کہ آج سے ان کو علم الہدا کہہ کے خطاب کیا جائے، اس لیے کہ علی نے انہیں یہ لقب دیا ہے، اور اس کے بعد سے سید مرتضیٰ علم الہدا ہی کے لقب سے ہر جگہ پکارے جانے لگے۔ تو اندازہ کریں کتنی عظیم ہستی ہے سید مرتضیٰ کی۔ کبھی ہمیں وہ مجددین کی فہرست میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ ہمیں جزیرہ خضرا کے نامور علماء میں نظر آتے ہیں، کبھی فاطمہ آتی ہیں اور ان کی تعلیم کے بارے میں سفارش کرتی ہیں، کبھی کائنات کا مولا آتا ہے اور انہیں علم الہدا کا خطاب دیتا ہے، اور کبھی یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ استاد و شاگرد میں اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے، کوئی چیز پچھلا نہ رہنے پائے، میں اس واقعے کے بیان کر دینے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ ایک مرتبہ استاد و شاگرد میں اختلاف ہو گیا۔ شیخ مفید استاد ہیں، سید مرتضیٰ شاگرد ہیں۔ اب اگرچہ یہ باتیں بعد میں آ جائیں، لیکن صرف اس لیے کہ شیخ مفید کا مقام بھی آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے، وہ جلیل القدر ہستی جن کے انتقال پہ امام زمانہ نے مرثیہ تحریر کیا تھا، وہ جلیل القدر ہستی شیخ مفید کی، وہ استاد ہیں، اور سید مرتضیٰ جن کا اتنا تعارف آپ نے سنا، یہ شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ اختلاف واقع ہو گیا، اور اختلاف وہ مشہور و معروف واقعہ گھوڑے کی زین کے بارے میں واقع ہوا کہ جب سید مرتضیٰ گھوڑے کے اوپر زین کس رہے ہیں، زین پر سوار ہونا چاہتے ہیں، اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ ایک کتا آیا تھا اور اس زین پر پیشاب کر کے چلا گیا۔ سید مرتضیٰ نے اپنے استاد کی بات سنی، اپنے استاد کے کلام کو سنا، اور اس کے بعد صرف اتنا جواب دیا کہ آپ کی بات اپنے مقام پر صحیح اور سچ صحیح، لیکن کیونکہ آپ صرف ایک گواہ اور شرط کسی چیز کی نجاست 2 گواہوں سے ثابت ہوا کرتی ہے، جب تک کہ دوسرا گواہ نہیں ملے گا میں اسے پاک سمجھوں گا۔ استاد کا اصرار میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں دیکھی گواہی ہے، اور شاگرد کا یہ کہنا کہ میرا فتویٰ یہی ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے تب نجاست ثابت ہوگی۔
اب اگرچہ شیخ مفید استاد ہے لیکن سید مرتضیٰ ان کو معلوم ہے کہ وہ احترام اور عزت اپنے مقام پر، مگر شریعت کے مسئلے میں ہر آدمی اپنے اپنے فتوے کے مطابق عمل کرے گا۔ اختلاف بڑھا، طے یہ پایا کہ خود امیر المومنین سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا جائے۔ اب تاریخوں میں اختلاف ہے کہ کس انداز سے یہ مسئلہ پہنچایا گیا اور کس انداز سے جواب آیا۔ بعض علماء نے لکھا کہ جب یہ اختلاف بڑھا تو طے پایا کہ دونوں بغداد سے نجف جائیں گے اور ایک کاغذ کے اوپر یہ تحریر کر دیں گے پورا مسئلہ اور اس کو زرہی میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، زرہی میں ڈال دیا گیا، رات کو باہر آ گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگلے دن جب دوبارہ دروازہ کھولا گیا، زرہی کے قریب گئے اور اس پرچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی پشت کے اوپر جواب موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، شیخ مفید نے ایک رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ امیر المومنین آئے تھے اور یہ جواب دے گئے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے فی المشافہہ، شیخ مفید سے امیر المومنین نے خود آ کے ملاقات کی تھی، خواب میں نہیں، فی المشافہہ، اور آمنے سامنے بیٹھ کر ان کو جواب دیا۔ تو خیر مسئلے کا اختلاف جب بڑھا، ایک کا کہنا ہے کہ میں اس کو نجس کہوں گا، میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے، دوسرے کا کہنا کہ آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا وقار، آپ کا اشتہار، آپ کا علم اپنے مقام پر، مگر فقہ کہتی ہے کہ جب تک کہ دو گواہ نہ ہو نجاست ثابت نہیں ہوتی، میں تو اسے پاک سمجھوں گا۔ تو بس ایک مرتبہ جو جواب آیا، کہاں وہ مولا نے خود آ کے دیا، کہاں وہ خواب نے بتایا، یا کہاں وہ اس کاغذ کے دوسری طرف لکھا گیا ہو جو زرہی سے اٹھایا گیا تھا، جواب یہ تھا کہ انت شیخی و معتمدی والحق مع ولدی علم الخدا، کہ اے شیخ انت شیخی و معتمدی، مجھے تجھ پر پورا اعتماد ہے، تو میرا معتمد ہے، مجھے تیرے اوپر پورا بھروسہ ہے، لیکن والحق مع ولدی علم الہدا، اس مسئلے میں حق میرے بیٹے علم الہدا کے ساتھ ہے۔ یہ مولا کائنات کا جواب ہے، یہ امیر المومنین کا جواب ہے جو سید مرتضیٰ کے حق میں آ رہا ہے۔ اور جب آپ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد شیخ مفید کے حالات سنیں گے، شاید یہ واقعہ اس میں دہرانا پڑے، تو آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ مجتہدین کے اختلافات سے گھبرانے والے معصوم امام کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو امام نے جواب دیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ امام یہ جواب دے دیتے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، تم بھی مجتہد ہو، وہ بھی مجتہد ہے، تم دونوں نائب امام ہو، تم دونوں حاکم شریعت ہو، تم دونوں شیعہ مذہب کی عزت ہو، تم آپس میں لڑنے لگو گے تو دوسرے کس طرح سے ہدایت پائیں گے؟ تم اگر اختلاف کرو گے تو پوری امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ تمہارے درمیان اگر اتنی سی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ تم لوگوں کو لڑانا چاہتے ہو۔ میرا مولا سب کچھ کہہ سکتا تھا، سب کچھ لکھ سکتا تھا، لیکن میرے مولا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، بلکہ وہ جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ شیخ کے بارے میں بھی کہا تم پر مجھے پورا اعتماد اور بھروسہ ہے، تم اپنے مقام پر صحیح ہو، اور میرا بیٹا بھی حق پر ہے، وہ اپنے مقام کے اوپر صحیح ہے۔ خود یہ واقعہ بین ترین ثبوت ہے، ایک ایسا مسئلہ جس میں اگر آپ سوچے بھی تو اختلاف کی کیا گنجائش ہے۔ بہت جھگڑا پڑ رہا تھا، سید مرتضیٰ جن کی دولت اور مال کی کیفیت آپ نے سنی، کسی کنیز یا غلام کو دیتے وہ دین کو دھو کے لے آتا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اختلاف اتنا بڑھایا جائے کہ بات علی تک پہنچے، اور پھر علی بھی اس مسئلے کو اتنی اہمیت دے کہ واقعاً اس کا جواب پہنچا دے۔ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اس چھوٹے مسئلے پر جہاں اختلاف کا تو موقع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، ننھے بچے لڑے تو کوئی بات بھی ہے، لیکن 2 مجتہد 2 نائب امام لڑے اور ایسے مسئلے پر، لیکن خود یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مجتہدین میں اختلاف ہو تو کسی کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ کسی پر اعتراض کرنا چاہیے، ہر ایک اپنے راستے پر چلے۔ شیخ نے دیکھا نجس ہے، وہ اس کو نجس سمجھے، سید مرتضیٰ کے نزدیک گواہی ثابت نہیں ہوئی، وہ اسے پاک سمجھے، چاہے چاند کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اختلاف مجتہدین سے گھبرائے نہیں۔ اب اس پر معصوم امام نے تصدیق کی مہر کو ضبط کر دیا ہے، اور اختلاف مجتہدین کو معصوم امام نے ایک عزت اور وقار عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ واقعہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ کتنا بلند مقام تھا ان مجتہدین کا امام کی بارگاہ میں، کتنا بلند مقام تھا سید مرتضیٰ کا معصوم امام کی بارگاہ میں کہ اس انداز سے امام سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ البتہ ضمنی طور پر اتنا بتاتا چلوں کہ یہ ایک فقہی مسئلہ آج کے مراجع
مثلا آیت اللہ کوئی نے یہ کہا ہے کہ ایک گواہ کی نجاست، ایک گواہ کی گواہی سے بھی نجاست ثابت ہو جاتی، یہ سید مرتضیٰ کا اپنا فتویٰ تھا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کریں کتنی جلیل القدر ہستی ہے سید مرتضیٰ کی، کتنا برتر اور بلند مقام ہے سید مرتضیٰ کا۔ اور پھر ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی سید رضی بھی ہیں، وہ خود ایک عظمت کی الگ منزل پر فائز ہیں، ان کی عظمت اپنے مقام پر، سید مرتضیٰ کی عظمت اپنے مقام پر۔ اب آپ نے استاد اور شاگرد کا جھگڑا سنا، اب بھائی بھائی کا بھی جھگڑا سن لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کو ہم جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے، یہ وہ علمی اختلاف ہے کہ جس سے اجتہاد میں وسعت ہوتی ہے اور دین کو ترقی ہوتی ہے۔ اب سید مرتضیٰ اور سید رضی کا بھی ایک واقعہ سن لیجیے اور اندازہ کریں کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے اختلاف، عزت اور عظمت کے باوجود جو اختلاف کی جگہ ہوتی ہے وہاں اختلاف کیا جاتا ہے۔ اب سید رضی جو بڑی عجیب ہستی ہے، ان کے واقعات اور حالات اتنے کم ہیں کہ ایک الگ گفتگو کی گنجائش اور وسعت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ ان کے بھی کچھ واقعات میں بیان کر دیتا، لیکن ان کا اپنا ایک مقام ہے، فکر ان کی اپنی ایک فکر ہے، سید مرتضیٰ کی اپنی۔ ان کی سیرت میں اختلاف نظر آتا ہے، علی اور حسن کی سیرت میں اختلاف نظر آتا ہے، ایک کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، خیرات ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ زہد و تقوی کی انتہائی منزل نظر آتی ہے۔ وہی کیفیت سید رضی اور سید مرتضیٰ کی بھی تھی، چنانچہ تاریخوں میں لکھا کہ عباسی وزیر اعظم کا کاتب نقل کرتا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم کے پاس کہ اتنے میں حاجب آیا دربار، وہ آیا جو پہرے دار دروازے پر کھڑا ہے، چپراسی آیا اور آ کر کہا کہ سید مرتضیٰ تشریف لائے ہیں۔ کاتب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ حاجب بلا کے لایا، وزیر اعظم کھڑے ہوئے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان سے ملاقات کی، بڑی تواضع کے ساتھ انہیں بٹھایا اپنے پہلو میں، اور جب تک گفتگو ہوتی رہی تو بڑے ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے رہے۔ گفتگو ختم ہو گئی تو انہیں بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا اور وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہ حاجب آیا، پھر وہ پہرے دار آیا، اور آنے کے بعد اب یہ کہا کہ سید رضی آئے ہیں۔ یہ کاتب کہتا ہے کہ جب حاجب نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ گھبرا کے وزیر اعظم کھڑا ہو گیا اور دوڑتا ہوا دروازے کی جانب چلا، دالان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہاں جا کے سید رضی کا احترام کے ساتھ استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کے آیا۔ جتنی دیر بیٹھے رہے وہ مسلسل عزت و احترام کا مظاہرہ کرتا رہا، اور جب سید رضی واپس چلے تو میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم ان کے ساتھ ساتھ چلا اور دروازے کے آخر تک جا کر انہیں رخصت کیا۔ کاتب نقل کرتا کہ جب وزیر اعظم واپس آ کے بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور کہا کہ ایک بات کو بتائیے، سید مرتضیٰ اکبر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، یعنی عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، پھر بھی آپ نے اسی مقام پر ان کا استقبال کیا اور اسی مقام سے انہیں رخصت کر دیا، لیکن سید رضی جن کی عمر بھی کم ہے اور جن کا علم بھی بہرحال سید مرتضیٰ کے مقابلے میں تو کم ہے، ان کے لیے آپ وہاں تک گئے، استقبال کر کے لائے اور رخصت کرنے کے لیے بھی وہاں تک گئے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں سید مرتضیٰ کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن سید رضی کے کردار کا مجھ پر بے انتہا اثر ہے۔ کاتب کہتا ہے کہ آپ نے آخر دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ تو کہا کہ بس ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک نہر کھودنا تھی پانی لانے کے لیے بغداد شہر کی جانب، ایک نہر کو کھودنا تھا، نہر کھودی جا رہی تھی، تو سید مرتضیٰ کا ایک گاؤں جو تھا وہ بھی اس نہر کے راستے میں آ رہا تھا، اور جب نہر کھودی جاتی تو ان کی زمین سے بھی اس نہر کو نکالنا پڑتا، جس زمین کی قیمت 16 درہم تھی۔ تو سید مرتضیٰ کا خط میرے پاس آیا اور اس میں انہوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس انداز سے نہر کھودوں کہ ان کی جائیداد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور شرعاً یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح بلکہ استحباب کی منزل میں ہے، اپنے حق کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب کاتب کہتا کہ ایک طرف تو سید مرتضیٰ کے میں نے اس خط کو دیکھا، وزیر اعظم کاتب سے کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا کہ ایک ایسا ہی اتفاق ایک مرتبہ سید رضی کے معاملے میں پیش آیا، ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں نے 1000 دینار بطور تحفہ ان کی خدمت میں بھجوا۔ سید رضی کے بارے میں تاریخ میں یہ تحریر ہے کہ وہ اتنے خوددار اور غیرت مند آدمی تھے
کہ کبھی کسی سے کچھ وصول نہیں کیا کرتے، حتیٰ یہ کہ اپنے سگے باپ سے بھی کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں لیا کرتے۔ جب وزیر اعظم نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں، سید رضی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں 1000 دینار ان کی طرف بھجوائے تو کہتا ہے وزیر اعظم کہ واپس آ گیا میرا تحفہ اور سید رضی کا پیغام بھی آ گیا کہ ہم کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے۔ میں نے دوبارہ یہ 1000 دینار بھجوائے اور کہا کہ یہ میں آپ کو نہیں بھجوا رہا، یہ میں اس بیٹے کے لیے بھجوا رہا ہوں کہ جو آپ کے یہاں پیدا ہوا، میرا اس کا معاملہ آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے 1000 دینار اور سید رضی کا پیغام آیا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میری طرح وہ بھی کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا کرتا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر یہ 1000 دینار بھجوائے اور کہا کہ اب میں بھجوا رہا ہوں یہ پیسے اس دائی کے لیے جس نے بچے کی ولادت میں مدد کی تھی، یہ آپ اس کو دے دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر واپس آ گئے 1000 دینار اور سید رضی نے یہ کہلوا دیا کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت کے وقت کسی دائی کو نہیں بلایا جاتا ہے، ہمارے خاندان کی بوڑھی عورتیں اس مقام پر کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارے خاندان کا کوئی شخص بھی، ہاں مرد ہو یا عورت، کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا، اس لیے اسے واپس لے لے۔ اب وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے چوتھی مرتبہ پھر 1000 دینار بھجوائے اور کہا کہ یہ ان طالب علموں کے لیے بھجوا رہا ہوں جو آپ کے یہاں آ کر سبق پڑھا کرتے ہیں، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب یہ پیغام پہنچا تو سید رضی نے ایک مرتبہ وہ پیسے 1000 دینار اٹھا کے سامنے رکھ دیے طالب علموں کے اور کہا کہ یہ پیغام ہے، تمہارے لیے آئیں، جس کی مرضی جو دل چاہے لے لو۔ تو اب وہ کاتب کہتا ہے کہ وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ 1000 دینار پہنچ گئے طالب علموں کے پاس جن کی زندگی ویسے ہی غربت کا شکار ہوتی ہے، لیکن سوائے ایک طالب علم کے کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ صرف ایک طالب علم آگے بڑھا، اس نے دینار کو اٹھایا، دینار میں سے تھوڑا سا اس نے کاٹا، سونے کا دینار، تھوڑا سا اس نے ٹکڑا کاٹا، وہ کٹا ہوا ٹکڑا رکھ لیا اور باقی دینار واپس اسی تھیلی میں ڈال دیا۔ سید رضی نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم نے اتنا تو یہ دینار کیوں لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل رات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو چراغ میں، وہ چراغ جس کی روشنی کی مدد سے میں پڑھ رہا تھا، اس میں تیل ختم ہو گیا تھا اور میرے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں تیل خرید سکتا اور وہ خزانہ بند ہو چکا تھا۔ سید رضی کے بارے میں تاریخوں میں لکھا کہ انہوں نے باقاعدہ کئی مکانات تعمیر کروائے تھے اپنے شاگردوں کے لیے جن کا نام تھا دارالعلم، اور ایک خزانہ مقرر کیا تھا جس میں شاگردوں کی سہولت اور ضرورت کی ہر چیز اور ہر قسم کا پیسہ موجود رہتا تھا۔ تو یہ شاگرد کہتا کہ رات کے وقت تیل ختم ہو گیا، خزانہ بند ہو چکا تھا، چابی اس کی آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس میں پہنچ نہیں سکتا تھا، تو میں بازار گیا اور ایک تیل والے سے قرضے پر تھوڑا سا تیل لے کے آیا اور چراغ جلا کر میں نے تمام رات پڑھائی کو جاری رکھا۔ اب میں اس قرضے میں جا کر اس کو ادا کروں گا۔ بس اس کے بعد یہ پورے کے پورے پیسے مجھے بھجوا دیے واپس۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے، وزیر اعظم اپنی عقل سے کہہ رہا ہے، اگر کہ غلط کہہ رہا مگر اپنی عقل سے، کہ وہ سید مرتضیٰ نے 16 درہم کے لیے مجھے خط لکھا اور یہ سید رضی تھے کہ 1000 دینار میں نے بھجوائے، انہوں نے لینے سے بالکل انکار کر دیا۔ اب تاریخ میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سید رضی نے حکم جاری کیا کہ جتنے شاگرد ہیں خزانے کی اتنی چابیاں بنوائی جائیں اور ہر شاگرد کو ایک ایک چابی دے دی جائے تاکہ آئندہ اس کے بعد کسی کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سید رضی لیکن اتنے زہد و تقوی کے ساتھ بھی ایسا بھی نہیں کہ بالکل خشک مزاج آدمی تھے، ان کے لطائف، ان کے دلچسپ واقعات وہ سب کے سب تاریخوں میں موجود ہے۔ چنانچہ ان کا ایک مشہور واقعہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہی عباسی خلیفہ قادر باللہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا جو اس زمانے میں ہر خلیفہ کو دینا پڑتا تھا۔ سید رضی نیچے بیٹھے تھے، موجود تھے وہاں پہ، اور خلیفہ کے ذہن میں یہ شک تھا کہ شاید سید رضی خود بھی خلافت کی تمنا رکھتے ہیں۔ سید رضی بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کے خطبے سے انہیں کیا سروکار، چنانچہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے اور بار بار داڑھی کے بالوں کو موڑ کر ناک کے قریب لا رہے تھے۔ خلیفہ نے ممبر سے یہ دیکھا، ایک مرتبہ مذاق کی حالت میں کہنے لگا کہ شاید تم اپنی داڑھی میں خلافت کی خوشبو کو سونگھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ سید رضی نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں اپنی داڑھی میں نبوت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں پیغمبر خدا کی اولاد میں سے ہوں۔ تو سید رضی
اس زہد و تقوی کے باوجود ایک زاہد خوش نہیں تھے. وقت مذاق بھی کرتے تھے, وقت تفریح بھی کرتے تھے. لیکن خیر میرا موضوع چونکہ سید مرتضیٰ, اس لیے میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر. تو یہ سید رضی جن کا یہ بلند ترین رتبہ اور مقام آپ نے دیکھا, ان کا بھی ایک مرتبہ اپنے بھائی سے اختلاف ہو گیا تھا. روایت میں یہ ہے کہ سید مرتضیٰ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, نماز میں مشغول تھے, نماز پڑھا رہے تھے, اور ان کے پیچھے سید رضی نماز پڑھ رہے تھے. بڑے بھائی آگے اور چھوٹے بھائی پیچھے, عمر میں بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں. سید مرتضیٰ کے علم کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کی کیفیت آ گئی. دونوں بھائی اور پورے نمازی رکوع میں چلے گئے. رکوع سے جب اٹھے تو لوگوں نے محسوس کیا کہ سید رضی جماعت سے الگ ہو گئے, فرادہ کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز فرادہ ہو گئی. جب نماز ختم ہوئی تو دونوں بھائی گھر کی جانب چلے, گھر میں داخل ہوئے. تو ایک مرتبہ سید مرتضیٰ گھر میں داخل ہوئے, ماں بیٹھی تھی, ماں سے شکایت تھی کہ دیکھیے آج مسجد میں سید رضی میرے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے جماعت سے ہٹ کر فرادہ کی نیت کر کے فرادہ نماز پڑھنے لگے. اب یہ علمی گھرانہ, علمی خاندان اور انتہائی معزز گھرانہ. ایک مرتبہ سید رضی نے شکایت کیا کہ شکایت نہیں, بھائی بھائی کی بات ہے. تو ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سید رضی سے کہ آخر کیا بات ہے, تم دوران نماز الگ کیوں ہو گئے جماعت سے, فرادہ کی نیت سے نماز کیوں پڑھی؟ تو ایک مرتبہ سید رضی نے جواب دیا کہ میں نے حالت نماز میں دیکھا کہ جب میرے بھائی رکوع کے اندر گئے تو ان کے ذہن میں فقہ کے کچھ مسئلے آ گئے, اور حیض کا ایک مسئلہ ان کے ذہن میں آ گیا جس پر وہ غور کرنے لگے کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہوگا. جب میں نے اپنے بھائی کو خون میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فوراً میں نے فرادہ کی نیت کر لی تاکہ میری نماز مکمل اور کامل ہو جائے, اسی لیے میں الگ ہو گیا تھا. سید مرتضیٰ نے سنا تو صرف اتنا جواب دیا کہ اگر میں اس وقت ایک فقہی مسئلے پہ غور و فکر کر رہا تھا, اس لیے میری توجہ نماز سے ہٹ گئی تھی اور تم الگ ہو گئے تھے, تو تم اپنے بارے میں کہو, تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو بجائے نماز پڑھنے کے میرے دل کو دیکھتے چلے جا رہے تھے, تمہاری توجہ بھی نماز کی جانب مکمل تو نہ تھی, کامل تو نہ تھی. میں مسئلے پر غور کر رہا تھا, تم میرے دل پر غور کر رہے تھے. دونوں کی توجہ 100% تو خدا کی جانب نہ رہی تھی. سید رضی نے غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں واقعاً اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی تو مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی. تو غرض یہ کہ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ روحانیت کی کس منزل پر یہ لوگ فائز تھے, کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بلند مقام تھا ان بھائیوں کا, اور خاص طور پر سید رضی کا. اب تک کی سید مرتضیٰ کا مقام اب تک کی گفتگو سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس انداز سے یہ وہ خاندان تھا جس کا مسلسل سلسلہ معصومین سے تھا, اور اسی معصومین کے سلسلے سے منسلک ہونے کی بنا پر بعض اوقات ایسے واقعات بھی ان کے نظر آ جاتے ہیں کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو کہیں معجزہ تو نہیں ہے کہ یہ دکھا رہے ہیں. سید مرتضیٰ کا ایک بہت مشہور واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ سید مرتضیٰ پرانے بغداد میں رہتے تھے, اور بغداد بہت بڑا شہر تھا, پھیلنے لگا تھا, اس کے مکانات وسیع ہونے لگے تھے. تو دریا کے دوسری جانب نیا بغداد بن گیا تھا. پرانا بغداد دریا کے اس طرف تھا, نیا بغداد دریا کے دوسری طرف تھا, دریا دجلہ. اور دریا کے اوپر ایک پل تھا جو صبح کو کھولا جاتا تھا, شام کو بند کر دیا جاتا تھا. سید مرتضیٰ پرانے بغداد میں محلہ کرخ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے. ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسا تھا جو نئے بغداد میں رہا کرتا تھا. وہ شاگرد مکان اس کا وہاں کا, روزانہ آتا تھا سبق پڑھنے کے لیے, لیکن جب وہ پہنچتا تھا سید مرتضیٰ کے پاس تو یا تو سبق ختم ہو چکا ہوتا تھا یا آدھے سے زیادہ سبق گزر چکا ہوتا تھا. وہ بڑا پریشان ہوا, بڑا گھبرایا, سید مرتضیٰ کے پاس پہنچا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, دیر ہو جاتی ہے, سبق ختم ہو جاتا. سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ پل جو ہے وہ دیر سے کھلتا ہے, میں کھڑا رہتا ہوں, انتظار کرتا ہوں, پل بند ہے, جیسے ہی پل کھلتا ہے فوراً میں بھاگتا ہوں, لیکن اس وقت تک یہ درس ختم ہو چکا ہوتا ہے یا آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے. سید مرتضیٰ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا, کہا کہ میں ایک دعا لکھ رہا ہوں. کاغذ کو موڑ کے بند کیا اور اس کے بعد اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر جب تو چلنا, اسے ہاتھ میں لے کر پانی کے اوپر کھڑے ہو جانا.
تو میرے پاس خیریت سے آ جائے گا، لیکن خبردار اسے کھول کے نہ دیکھنا، یہ مت پڑھنا کہ اس کے اندر کون سی دعا لکھی گئی۔ شاگرد کو نعمتیں غیر مترقبہ ہاتھ میں آ گئی، خوش خوش گھر آیا، اگلا دن آیا، صبح سویرے گھر سے نکلا، پل بند ہے، کاغذ کے پرزے کو ہاتھ میں تھاما اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے پانی پہ قدم رکھا، اس کا پاؤں تک گیلا نہ ہوا، جوتے کا تلا تک گیلا نہ ہوا، اور اتنے اطمینان کے ساتھ پانی پہ چلتا ہوا آیا کہ جیسے کوئی خشکی کے اوپر چل رہا، اور سید مرتضیٰ کے درس میں حاضر ہو گیا۔ اب تو روزانہ اس کا یہی کام ہے، درس میں آنے لگا، وقت پہ پہنچ جاتا، روزانہ اسی انداز سے آتا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس کاغذ پر کون سی اہم ترین دعا لکھی ہوئی، اگر میں اسے کھول کر دیکھ لوں تو کیا حرج، میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں گا۔ یہ خیال کر کے اس نے کاغذ کو کھولا، جب کاغذ کو کھولا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس دعا کو اس نے پڑھا، صرف بسم اللہ لکھا ہوا، دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا صرف بسم اللہ، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی کرامت ہو رہی۔ خیر اگلا دن آیا، اسی کاغذ کو بند کر کے چلا، دریا کے قریب پہنچا اور دریا میں قدم رکھنا چاہتا ہے، مگر اب جو قدم رکھا تو قدم پانی کے اندر داخل ہوتا چلا گیا، ڈوبنے کا امکان پیدا ہوا، بڑی پریشانی کے ساتھ باہر نکلا، اور جب سید مرتضیٰ کے پاس پہنچا تو اگرچہ سید مرتضیٰ سے کچھ نہیں کہا، مگر سید مرتضیٰ نے دیکھتے ہی کہا کہ تو نے میرے حکم کے خلاف ورزی کیوں کی تھی، اب اس دعا کا تیرے لیے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں کتنی جلیل القدر ہستی ہے سید مرتضیٰ کی، کیسی عظیم الشان ہستی ہے سید مرتضیٰ کی، کہ واقعا وہ کرامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جن کے اوپر یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ تو معصوم امام ہی ان چیزوں کو دکھا سکتا ہے، لیکن سید مرتضیٰ کی عظیم ہستی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس انداز سے حقیقتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نائب امام ہے، حقیقتاً اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے نائب امام جن کے ذریعے سے دین حق کا ہم تک پہنچا۔ سید مرتضیٰ کے بارے میں ایک واقعہ اور تاریخوں میں لکھا کہ ہاں اگر ایک جانب اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تو دوسری جانب اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، معصوم ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب قصص العلماء نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کا زمانہ ہے، بغداد اپنی پوری بہار پر ہے، اور آہستہ آہستہ کیونکہ آل گویا کے ہاتھ میں حکومت آ چکی، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جو محب اہل بیت خاندان تھا۔ حاکم وقت انہوں نے عباسی خلیفہ کو رکھا، لیکن خود وزیر اعظم کے نام سے اصل حکومت چلا رہے ہیں۔ چنانچہ نجف اشرف کی جانب توجہ دی گئی، امیر المومنین کا روضہ تعمیر ہونے لگا، سونے اور چاندی سے اس روضے کی تزئین کی جانے لگی، زائروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر نجف اشرف پہنچا، جب اس کمرے میں داخل ہوا کہ جس میں زری مبارک تھی تو اس کی نگاہ پڑی کہ زری کے اوپر چاروں طرف قندیلیں لٹک رہی ہیں، سونے اور چاندی کی بنی ہوئی۔ پتہ نہیں کس قسم کا اور کہاں کا رہنے والا فقیر تھا، درویش سیدھا زری کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ کی قبر کے اوپر سونے اور چاندی کی بنی ہوئی قندیلیں لٹک رہی، آپ کے لیے تو یہ بیکار، آپ کو تو ان کی ضرورت نہیں، مولا اس میں سے ایک قندیل مجھے عنایت کر دی، اگر ایک قندیل مجھے مل گئی تو اسے فروخت کر کے میں اپنی زندگی بھر کے لیے راحت و آرام کا سامان کر لوں گا۔ زری پر کھڑا ہو کر یہ دعا کر رہا کہ ایک مرتبہ ایک قندیل ٹوٹ کر زمین پر گری اور اس کے قدموں کے قریب گری، فوراً آگے بڑھا، اسے اٹھانا چاہتا کہ جو خدام موجود تھے، جو اس مکان کے خادم تھے، انہوں نے اسے چھینا اور چھین کر دوبارہ اسے اوپر جا کے لٹکا دیا۔ یہ شخص واپس چلا گیا۔ اگلا دن آیا، پھر یہ پہنچا، زری پر کھڑا ہو کر پھر اس نے وہی گزارش کی، یا امیر المومنین، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں حاجت مند ہوں، آپ کے لیے بیکار ہے، میرے لیے کارآمد، مجھے عنایت کر دیجیے قندیل۔ اور پھر ایک مرتبہ وہ قندیل ٹوٹ کر گری اور اس کے قدموں کے پاس پہنچی، جھک کے اٹھانا چاہتا کہ ایک مرتبہ پھر ایک خادم آیا اور اس کو اٹھا کر دوبارہ اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ تیسرے دن بھی جب یہی واقعہ پیش آیا، تیسرے دن بھی جب یہی بات پیش آئی تو خدام بھی حیران و پریشان ہوئے۔ اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ آل محمد کے ماننے والے
بہرحال مذہبی اصولوں سے واقف تھے، اس لیے اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کیا اور کہا کہ مجتہد عالم موجود ہے، سید مرتضیٰ سے جا کے اس مسئلے کا حل دریافت کرے۔ سید مرتضیٰ کے پاس آدمی کو دوڑایا گیا۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ قطعاً نہیں، اس کو کچھ نہ دینا، یہ روزے کے وقت شدہ چیزیں ہیں، اس خنزیر کو وہیں پہ لٹکا دو اور اس شخص کو محروم کر دو۔ چنانچہ اس خنزیر کو تیسرے دن بھی خدام نے لٹکا دیا اور وہ درویش باہر چلا گیا۔ سید مرتضیٰ دن بھر ہزاروں مسئلے پوچھے جاتے ہیں اور وہ سب کا جواب دیتے ہیں، ذہن میں بھی نہ رہا تھا، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ معصومہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی اور آنے کے بعد سید مرتضیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ ہر فرقے میں، ہر قوم میں ایک دیوانہ ہوتا ہے اور یہ درویش، یہ فقیر ہم آل محمد کا دیوانہ ہے، جو کچھ اسے مل رہا تھا وہ ہم اسے عطا کر رہے تھے، اب تیری ذمہ داری کہ تو یہ تحفہ بھی اسے دے اور اس کے بعد اسے اپنے آپ سے راضی کر لے، ورنہ ہم تم سے راضی نہ ہوں گے۔ اور یہ اتنا سننا تھا اور سید مرتضیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ شاید اس واقعے پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے بیوی کا آنا، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیونکہ سید مرتضیٰ ایک سید اور قیامت تک کے جتنے سید ہیں وہ سب کے سب فاطمہ کی محرم ہیں، فاطمہ کی اولاد میں ہیں، اس لیے فاطمہ کے محرم ہیں اور ان کے اور رسول کی بیٹی کے درمیان کسی قسم کا پردہ واجب نہیں۔ غرض یہ کہ سید مرتضیٰ کی آنکھ کھل گئی اور ادھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ درویش اپنے مقام پر سو رہا تھا کہ اس نے بھی خواب میں دیکھا، وہ بھی کوئی سید فقیر تھا، اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ فاطمہ اس کے خواب میں بھی آئی اور آنے کے بعد کہا کہ تو کہ آل محمد کا دیوانہ، اس لیے وہ قندیل ہم نے تجھے بخشی اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھ کہ کل میرا بیٹا سید مرتضیٰ تیرے پاس آنے والا ہے اور تجھے وہ اپنے سے راضی کرنا چاہے گا، جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے مانگ لے، جتنا تو طلب کرنا چاہتا ہے طلب کر لے اور بعد میں اس سے راضی ہو جا۔ اگلا دن آیا، سید مرتضیٰ اس فقیر کی تلاش میں نکلے، آخر وہ فقیر سید مرتضیٰ کو مل گیا۔ سید مرتضیٰ قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد کہا کہ اے درویش، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، بتا کہ کس صورت میں تم مجھ سے راضی ہوگا۔ درویش نے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے مالدار ترین شخص تھے اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ سید مرتضیٰ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں چھٹے امام نے اسحاق ابن عمار کو روایت سنائی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یجمعہم اللہ جمع کر دیتا ہے لاقوام، کسی قوم کے لیے دونوں باتیں، یعنی دنیا والآخرہ، کسی قوم کو خدا دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو سید مرتضیٰ بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے جنہیں خدا نے دنیا بھی دی تھی اور آخرت تو خیر تھی ہی ان کی۔ چنانچہ جتنا اس نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ سید مرتضیٰ نے اس کا پورا کیا اور اس کے بعد فقیر کہنے لگا کہ اے شخص، جو تیرے ساتھ میں آئی تھی وہی میرے ساتھ میں بھی آئی تھی اور مجھے حکم دے گئی تھی کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، اس لیے اب میں تجھ سے راضی ہو رہا ہوں۔ تو اندازہ کریں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس انداز سے یہ علماء اعلام، یہ مجتہدین کرام، یہ مراجع اعظام، یہ نائبان امام، یہ حاکم شریعت کہ جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا، کتنا بلند مقام رکھتے ہیں یہ معصوم کی بارگاہ میں، کتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا معصوم کی بارگاہ میں، اور کتنی انہوں نے ریاضتیں، عبادتیں، محنتیں اور اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کی ہوں گی کہ معصوم اور معصومہ اس انداز سے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس انداز سے ان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اس انداز سے بار بار ان کی طرف سے دوسروں کو حکم دیتے ہیں کہ راضی ہو جاؤ۔ تو اندازہ کریں کہ کتنا بلند مقام ہے مجتہدین کرام کا، اور وہی سلسلہ اجتہاد آج تک چل رہا ہے، جو سید مرتضیٰ کے زمانے میں تھا وہی آج کے زمانے میں تھا۔ غرض یہ واقعات تو سید مرتضیٰ کے بے انتہا ہیں، لیکن جو کہ مجھے وقت کی قلت اور کمی کا احساس ہے اس لیے مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو غرض یہ کہ سید مرتضیٰ اور سید رضی جو اپنے زمانے نہ صرف یہ کہ مجتہدین کی فہرست میں شامل تھے بلکہ ساتھ ساتھ نقیب آل ابی طالب بھی تھے اور امیر حج اور زیارت بھی تھے۔ یہ ایک عہدہ تھا
عباسی خلافت کے زمانے میں نقیب ایک عہدے کا نام ہے. نقیب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ سادات کی نسل کو خراب ہونے سے بچائے، کسی غیر سید کو سید نہ بننے دے. کوئی غیر سید اگر اپنے شجرے کو بدلنا چاہے اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس کو پورے شجرے یاد رہتے تھے کہ کوئی غیر سید نہ بن جائے. اس کی ذمہ داری ہوتی تھی نسل آل ابی طالب کو محفوظ کرنا، اور اس کے علاوہ سادات کے جتنے جھگڑے ہوتے تھے وہ سب وہ طے کیا کرتا تھا. آپس کے اختلافات، اگر کہیں حد کو جاری کرنا ہے، کہیں کسی کو سزا دینا ہے، تو یہ عہدہ پہلے سید مرتضیٰ کے والد کے پاس تھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سید رضی کو ملا، اور ان کے انتقال کے بعد 30 سال تک سید مرتضیٰ کے پاس یہ عہدہ رہا. اور اس کے بعد 25 ربیع الاول سن 436 ہجری کا دن آیا کہ جب سید مرتضیٰ 80 سال اور کچھ دن کی عمر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سید مرتضیٰ کا ایک لقب ابو الثمانین یا ثمانینی بھی ہے، یعنی 80 والے. ابو الثمانین یعنی 80 والے، کیونکہ سید مرتضیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید مرتضیٰ نے 80,000 کتابیں یا خود لکھی یا انہوں نے یاد کی یا لوگوں نے ان کے سامنے ان کو پڑھ کے سنائی. 80,000 کتابیں، اور ان کی عمر بھی 80 سال کی. اور پھر انہوں نے جتنی چیزیں اپنے مرنے کے بعد چھوڑی ہیں سب 80 تھی. 80 مکان، 80 جانور، 80 غلام، 80 کنیزیں، جتنی بھی انہوں نے چیزیں چھوڑی سب کی تعداد 80 تھی. اس لیے ان کا ایک لقب ابو الثمانین یعنی 80 والا، یہ بھی ان کا ایک لقب ہے. تو 80 سال اور چند ماہ کی عمر کے بعد 25 ربیع الاول سن 436 ہجری کو سید مرتضیٰ، جنہیں کبھی معصوم امام نے اپنا بیٹا کہا، کبھی معصومہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ شیخ نجاشی، ابو علی اور سلار ابن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا. سید مرتضیٰ کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی. ابتدائی طور پر انہیں اپنے گھر میں سپرد خاک کیا گیا، پھر وہاں سے کاظمین کی جانب منتقل کیا گیا، اور آخر میں انہیں کربلا معلیٰ کی جانب منتقل کر کے اسی مقام پہ دفن کیا گیا جہاں ان کے والد اور ان کے چھوٹے بھائی سید رضی کی قبر موجود تھی. اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو ختم ہوئی. کچھ مسائل کا وقت ہے اور یہ اعلان بھی کہ آئندہ ہماری تقریر کا موضوع ہوگا شیخ ابو جعفر طوسی. میں پھر یہ واضح کر دوں کہ اگرچہ علماء کے حالات میں ایک ترتیب سے بیان کر رہا ہوں، لیکن شیخ مفید کا سلسلہ، ان کے ذکر کا سلسلہ میں نے چند مصلحتوں کی بنا پر ترک کر دیا، اور وہ مصلحتیں وہی ہیں کہ جو موجودہ حالات پیش آئے گزشتہ 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر. اور شیخ مفید نے کیونکہ اپنے دور میں سب سے زیادہ مناظرے کیے ہیں، شیخ مفید کا عظیم ترین کارنامہ ان کے مناظرے، اس لیے بڑا اہم اور جذباتی موضوع ہے، اور فی الحال اسے بیان کرنا مصلحت وقت کے اور مصلحت شریعت کے خلاف ہے. تو یہ سلسلہ ترتیب سے چلے گا. شیخ مفید کو چھوڑ کر 3 یا 4 ہفتوں کے بعد جب موقع اور محل مناسب ہوگا تو دوبارہ شیخ مفید کا ذکر کیا جائے گا. گفتگو کے اختتام اور مسائل فقہ کے آغاز کے درمیان ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے. ہماری پہلی تقریر کا عنوان تھا بینک میں پیسہ رکھوانا. دوسری تقریر میں فقہی مسائل کے سلسلے میں ایران کی زیارت کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا. اور آج اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے بینک ہی کے سلسلے کا ایک مسئلہ آنا چاہیے، یعنی بینک سے قرضہ لینا، لیکن اس مسئلے کو اس لیے کہ بہرحال وہ گزشتہ واقعات کی بنا پر کیونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سلسلہ آج ہوگا ہی، اس لیے کچھ لوگ بھی کم ہیں. اس سلسلے کو میں آئندہ چوتھی تقریر میں بیان کروں گا. جو 12 منٹ بچتے ہیں اب ہمارے پاس، اس میں میں ایک اور فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ فقہی مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگرچہ بظاہر اس مسئلے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں کیونکہ میں نے لوگوں کو بہت ٹھوکر کھاتے اور بہت غلطیاں کرتے دیکھا، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ عام طور پر اتنا پیش نہ آتا ہو، لیکن بہرحال غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت غلط انداز سے یہ مسئلہ مشہور ہے، اس لیے میں اس کی ذرا تفصیل میں جا رہا ہوں. اور وہ مسئلہ ہے سجدے کا ایک مسئلہ. سجدے کا ایک مسئلہ. اب وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تصور ذہنوں میں ہے کہ اگر سجدگاہ نہ ملے تو ہاتھ پر سجدہ کر لو، تمہاری نماز صحیح ہے. یہ اتنا مشہور ہے یہ مسئلہ کہ ہر شخص کو خواہ
وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو، یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کبھی سجدہ نہ ملے تو ہاتھ کے اوپر سجدہ کر لیا کرو، تمہاری نماز صحیح۔ مجبوری کی حالت میں ہاتھ پر سجدہ جائز ہے۔ اب بات اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن اس کو بالکل غلط انداز میں سمجھا گیا اور غلط انداز میں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کبھی کسی کو ہاتھ پر سجدہ کرنے کی اجازت شریعت دی۔ وہ جو مسئلہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں ہاتھ پہ سجدہ کرو، تو شاید ہی کبھی ایسی مجبوری کسی کو پیش آ جائے کہ وہ ہاتھ پہ سجدہ کرے۔ وہ زیادہ سے زیادہ منزل ہو سکتی ہے تخیہ کی منزل، جان کا یا مال کا یا عزت کا خوف ہے، اس میں بھی یہ ہاتھ پہ سجدہ کرنا کی ہاتھ پہ سجدے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو میرے مگر کتنے ہی لوگ جو مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو پہلے اصل مسئلہ واضح ہو جائے، پھر میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا اور وقت جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سجدے کے مسئلے کو بھی ذرا سخت بنا دیا گیا ہے۔ ہم نرمی پر اترے ہیں تو اتنی نرمی کہ ذرا سا بھی کسی کو بہانہ ملا اور اس نے ہاتھ پہ سجدہ کر کے اپنی نماز کو صحیح سمجھا، اور سختی پر گئے ہیں تو اتنی سختی کہ سوائے خاک شفا یا مہر کے یا سجدگاہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پر سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ وہ سختی صحیح ہے نہ یہ نرمی صحیح، مسئلہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے سجدے کی اجازت کن چیزوں پر دی ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، البتہ یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ مسائل اختلافی ہیں، میں صرف آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کے فتوے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے زمین پر، زمین سے مراد وہ جو مٹی ہے زمین کی اس پر، اور ہر اس چیز پر جسے زمین کا حصہ مانا گیا ہے۔ وہ جو خاک ہے، مٹی ہے زمین کی، اس پر، اور ہر اس چیز پر جسے زمین کا حصہ مانا گیا ہے، اور ہر اس چیز پر جو زمین سے بنائی جاتی ہے، اور ہر اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہے، زمین سے پیدا ہوتی ہے، لیکن شرط ہے غیر معقول ولا ملبوس۔ شرط یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیز نہ کھانے میں آتی ہو نہ پہننے میں۔ تو سجدہ جائز ہوا تین ہی چیزیں سمجھی، زمین اور ہر وہ چیز جس کو زمین ہی کا حصہ مانا گیا ہے، اور زمین سے اگنے والی چیز جو غیر معقول ہو، عقل میں کھانے میں نہ آتی ہو، اور غیر ملبوس ہو، لباس میں یا پہننے میں نہ آتی ہو۔ تو اب زمین سے مراد تو یہی مٹی ہے، یہی خاک ہے جو آپ کو کچی زمین نظر آتی ہے، فرش نہ ہو گلیوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، یہ ہے زمین، اس کے اوپر سجدہ بالکل صحیح۔ یا جو چیز زمین کا حصہ ہو، اب زمین کے حصے سے مراد ہے پتھر، پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، ٹیلے آپ نے دیکھے ہیں، پتھر جو زمین سے نکلتے ہیں۔ اب یہ پتھر مٹی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مگر زمین کا حصہ ہے، اس لیے اس پتھر پر سجدہ صحیح ہے۔ یا جیسے سنگ مرمر ہے، سنگ اسود ہے، یہ جتنے پتھر ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، اور زمین کی مٹی مختلف تغیرات کے نتیجے میں سنگ مرمر وغیرہ بن جاتی ہے، اس پر بھی سجدہ صحیح۔ اگرچہ وہ مٹی نہیں مگر ایسی چیز ہے، ایسا پتھر ہے جسے زمین ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس پر بھی سجدہ صحیح۔ تیسری چیز جو زمین سے اگتی ہے، کھانے میں نہ آتی ہو، پہننے میں نہ آتی ہو۔ چنانچہ لکڑی پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لکڑی زمین سے اگتی ہے مگر نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے۔ درختوں کی چھال پر اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، درخت کے پتوں پر اسی لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ پتے جو کھانے میں نہیں آتے ہیں، اور وہ پتے جیسے پان ہے یا فرض کیجیے پالک ہے جو کھانے میں آ جائے اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ تو غرض یہ کہ لکڑی ہے، پتے ہیں، درختوں کی چھال ہے، ان پر سجدہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کے وہ چھلکے جو نہیں کھائے جاتے ہیں، وہ پھل جن کے چھلکے کھائے نہیں جاتے ہیں،
فرض کیجیے یہ سنترا ہے، موسمبی ہے، آم ہے، تربوز ہے، جس کے جو چھلکے ہیں ان پر بھی سجدہ بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ نہیں کھائے جاتے ہیں۔ البتہ اس کے اندر جو گودا وغیرہ ہے اس پر سجدہ غلط ہے کیونکہ وہ کھائے جاتے ہیں۔ یا جیسے بادام اور اخروٹ کے خول ہیں، خود بادام اور اخروٹ پر سجدہ غلط ہے، اس کے خول پر سجدہ صحیح ہے کیونکہ وہ خول زمین سے اگتا ہے مگر نہ کھانے میں آتا ہے نہ پہننے میں آتا ہے۔ یا جیسے چائے کی پتی، کہ بے شک چائے کی پتی کو نچوڑ کر اس کا رس استعمال کیا جاتا ہے مگر خود پتی نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے، تو خود چائے کی پتی کے اوپر سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ بالکل صحیح، خواہ وہ درختوں میں لگی ہو یا پودے کی صورت میں ہو یا اس کو خشک کر کے اور سکھا کر ہمارے سامنے ڈبوں کی شکل میں لے آیا جائے، اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے۔ اسی طرح جو مختلف پھول ہیں، گلاب کا، چمیلی کا، یاسمین کا، یہ جتنے پھول ہیں یہ سب زمین سے اگتے ہیں، نہ کھانے میں آتے ہیں نہ پہننے میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کاغذ زمین سے اگنے والے درخت کی چھال یا لکڑی کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور نہ کھانے میں آتا ہے نہ پہننے میں آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر سجدہ صحیح۔ تو ہر وہ چیز جو زمین سے اگے لیکن نہ کھائی جائے نہ پہنی جائے، اس کے اوپر سجدہ صحیح۔ کھانے سے مراد ہے انسانوں کا کھانا۔ اگر کسی چیز کو جانور کھاتے ہوں اور انسان نہ کھاتے ہوں تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ چیز کھانے میں نہیں آتی، اس پر سجدہ صحیح۔ بلکہ آیت اللہ کوئی کہتے کہ وہ چیز کھانے، وہ تو اور مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں کہ کھانے میں بھی جو عام حالات میں کھائی جاتی ہو، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز کھانا پڑے، جیسے وہ مثال دیتے ہیں حکمت کی جو دوائیں، گلے بنفشہ ہے یا مختلف جو حکمت کی دوائیں ہیں جو کچھ مخصوص پھولوں یا پتوں سے بنائی جاتی ہیں، تو اب وہ پھول اور پتے استعمال کیے جاتے ہیں، دواؤں میں کھائے جاتے ہیں، مگر کیونکہ عام حالات میں کوئی نہیں کھاتا اس لیے آقا خوئی کے نزدیک اس پر بھی سجدہ صحیح۔ البتہ آقا خمینی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پتے جو کھائے جاتے ہیں خاص دوا کے طور پر ہی کیوں نہ کھائے جائیں، ان پر بھی سجدہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے ہمارے اپنے مسئلے پر کہ ہاتھ پر سجدہ کیسے صحیح۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کبھی ان چیزوں پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو کہ جن پر ہم نے سجدے کی اجازت دی، چلیں میں مسئلہ اور واضح کر دوں، ایک بات رہ گئی، مجھے پتہ نہیں کہ آیت اللہ خمینی کا کیا فتویٰ ہے، یعنی معلوم تو ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں۔ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ مجھے معلوم ہے کہ سیمنٹ کے فرش پر بھی سجدہ صحیح ہے اگر اوپر سے رنگ نہ کیا گیا، اور موزیک کے فرش پر بھی سجدہ صحیح۔ موزیک کا فرش ہے اس پر بھی سجدہ بالکل صحیح ہے، اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پر وہ کوئی سرخ رنگ یا کوئی اور اوپر سے رنگ کی تہ نہ چڑھائی گئی تو سیمنٹ کے فرش پر بھی سجدہ صحیح۔ آیت اللہ خمینی کا مسئلہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بتا دوں گا۔ تو اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ کن کن چیزوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی چیز نہ مل سکے جس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ اپنے لباس پر سجدہ کرے گا، اور اگر لباس پر بھی سجدہ نہ کر سکے تو پھر وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس میں بھی ذہن میں رہے کہ ہتھیلی پر سجدہ غلط ہے، انگوٹھے پر سجدہ کرنا بھی حماقت ہے۔ ہاتھ کی پشت کے اوپر سجدہ جو زمین پر رکھی جائے گی سجدے کی حالت میں، اس پر سجدہ، مگر سب سے پہلے وہ چیزیں ڈھونڈی جائیں جن پر سجدہ صحیح، وہ نہ ملے تو نمبر 2 لباس پر سجدہ کریں، وہ نہ ہو تو پھر ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا کون سا آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرنے کی نوبت آ جائے۔ ٹھیک ہے مہر نہیں ملے مگر اتنی ساری فہرست تو آپ نے سن لی، مٹی ہے، سیمنٹ کا فرش ہے، موزیک کا فرش ہے، پتے ہیں، کاغذ ہے، لکڑی ہے، کاغذ میں وہ نوٹ بھی آ جاتا ہے جو آپ کی جیب میں پڑا ہے، اس کے اس حصے پر سجدہ کر لیں جس پر کوئی پرنٹنگ نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے مانا جائے گا کہ صحیح سجدہ۔ ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو مسئلہ پھر اپنے لباس پر سجدہ کرو۔ لباس پر سجدہ واجب جو پہنے ہوئے ہیں، اگر اتنا لمبا کرتا یا قمیض ہے کہ اسے پھیلا کر سجدہ کر سکتے ہیں تو اسی پر، ورنہ اسے اتار کر اس کے اوپر سجدہ کریں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تب جا کر یہ اجازت ہے کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ کرو۔ تو موجودہ ماحول اور حالات میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی چیز ایسی نہیں مل رہی، بے شک مہر نہیں ملے گی مگر دوسری چیزیں تو ساری موجود،
کہ جن کی وجہ سے ہاتھ پر سجدہ کرنے کی باری آ ہی نہیں سکتی. اور اب مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اگر آپ مہر وغیرہ پر سجدہ کریں تو ایمان جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اب کیا کریں، مہر لا نہیں سکتے، کاغذ نہیں رکھ سکتے، پتا نہیں رکھ سکتے، جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو وہاں پر جہاں جان پر خطرے کی بات آ جائے، ایمان کو چھپانا ضروری ہو، تو وہاں پر ہاتھ پر سجدہ کرنا بھی صحیح نہیں. وہاں پر حکم ہے کہ جو چیز سامنے ہو، چاہے وہ قالین ہی کیوں نہ، اس کے اوپر سجدہ کرو. تو غرض یہ کہ میرے ذہن میں تو ایسا کوئی ماحول نہیں کہ جہاں ان میں سے کوئی چیز حتیٰ یہ کہ لباس تک نہ ہو، پھر یہ حکم آئے گا کہ ہاتھ پر سجدہ کیا جائے. تو ایسی مجبوری تو ممکن ہے، ممکن تو ہے، تبھی تو شریعت کا حکم ہے. لیکن 99% جو لوگ ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں کرتے ہیں. بلکہ ایک بات میں اور بتا دوں، رہی جا رہی ہے، بس یہ ختم وقت، وہ یہ کہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر عقیق یا فیروزے یا کسی اور پتھر کی انگوٹھی ہاتھ میں ہے تو اس پر سجدہ کر لو، ہاتھ پر سجدہ نہ کرو. ہاتھ پر سجدہ بالکل آخر میں کرنے کا حکم ہے. صرف ایک صورت ایسی ہے جب ہاتھ پر سجدہ ممکن ہے آج کل کے ماحول میں. وہ کیا صورت ہے؟ وقت ختم ہو گیا، وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا. لیکن اس مسئلے کو خود بھی توجہ سے سنیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کی غلط فہمی نکالیں کہ ہاتھ پر سجدہ کر لو اگر مہر نہ ملے. یہ اپنی نمازیں باطل کی جا رہی ہیں، اپنی نمازیں غلط کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کو میں جتنا رہ گیا ہے آئندہ مکمل کروں گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد علیہ.